السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ 12 ربیع الاول اور اس کی مناسبت سے جو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگا۔ اور بیسکس کی اگر ہم بات کریں تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا کسی بھی نبی نے علیہ السلام یا ان انبیاء کے صحابہ نے کسی نے بھی کبھی بھی اپنی سالگرہ نہیں منائی۔ اور دوسری بات، اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی کہ ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد جا کے سٹارٹ ہوا تھا فاطمہ کالیفیٹ جو تھی، انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اس ایونٹ کو۔ اور وہاں سے یہ جو فاطمہ کالیفیٹ تھی، انہوں نے یہ پہلی فقہ جعفریہ یا اہل تشیع کی کیلیفیٹ تھی جو مسلمانوں کے اوپر اس نے حکومت کی، تو انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا۔ اور یہ جنوری 5 909 سے لے کر 1171 سپٹمبر 1171 تک یہ چلی۔ اگر آپ زیادہ ڈیٹیلز اس کے بارے میں چاہ رہے ہیں تو تقریباً 262 یا 261 سال 261 ایئرز تقریباً انہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے عوام کے اندر اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جو ہے عید میلاد النبی کا جو فیسٹیول ہے اس کو سٹارٹ کیا۔ ٹھیک ہو گیا، جس کو مولد کہتے ہیں اصل میں عربی کے اندر۔ تو ہسٹری جو ہے اس کی وہ وہاں سے پیچھے سے آ رہی ہے۔ اور خلیفہ کون تھا اس ٹائم؟ یہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ آپ چیک کر لیجیے گا، میں نے اس پہ اسٹڈی نہیں کیا کیونکہ میرا جو تھوڑا سا زاویہ ہے آج کے لیکچر کا وہ اسلامک ہسٹری سے اس کو کاؤنٹر کرنا نہیں ہے، وہ تو انٹرنیٹ کے اوپر آلریڈی بے تحاشا کانٹینٹ اس کے اوپر موجود ہے، لیکن میں اس کو اصل میں کسی اور زاویے کے ساتھ لے کے چلنے لگا ہوں۔ اس سے پچھلی ہسٹری جو ہے نا، اسلام سے پہلے کی ہسٹری سے میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا۔ جو ہارڈ ریزن ہے اس فیسٹیول کو نہ سیلیبریٹ کرنے کی وہ کیا ہے، چاہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا چاہے وہ برتھ ڈے ان جنرل ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ سالگرہ اس کو ہم کہتے ہیں ان جنرل، دونوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کور کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم چلتے ہیں کہ برتھ ڈے جو سالگرہ کا تہوار ہے، جنرل جو سالگرہ لوگ مناتے ہیں بچوں کی، وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ وہ اوریجنیٹ ہوا جی شہر بابل کے دور میں، جب یہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور وہاں سے انہوں نے اپنے بتوں کے پھر ان کی خصوصی پوجا کے دن بنایا، اور ان کو کہا کہ جی یہ ہمارے فلاں بت کی جو کیونکہ پیدائش تو یہ بتوں کی ان کی ہوتی نہیں تھی، یہ تو خود ہی ہاتھوں سے ان کو تراشتے تھے، تو ان کا کہ نہیں یہ بت ہیں اور یہ اصل میں نعوذ باللہ ہمارا فلاں جو خدا ہے نا یہ اس کا بت ہے، تو ہم اس بت کی پوجا نہیں کر رہے بلکہ اس بت کے ذریعے سے ہم اپنے اس خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بجلی کا ایک خدا، ہوا کا ایک خدا، پانی کا ایک خدا، مال دولت کا ایک خدا، آپ کی صحت تندرستی کا ایک خدا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جتنے بھی یہ ایک سے زیادہ خداؤں کی جس مذہب میں پوجا ہوتی ہے، عموماً اس کے اندر ایک سے زیادہ اس طریقے کے جو ہے دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں۔ جی منگولز میں بالکل تھا، منگولز میں اس لیے تھا کہ اصل میں جو ان ساروں کی جڑ ہے نا وہ شہر بابل، اولڈر ٹائمز کا شہر بابل، اور اس کے بھی جو ہے
نا اولڈر ٹائمس کا شاعر بابل جو تھا اس میں تھی، نمرود سے پہلے کے دور میں وہاں سے بھی تھی. اب ہوا کیا کہ وہاں سے، کیونکہ ٹاور آف بیبلون کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی، بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ٹاور کھڑا کیا، نمرود نے ایک ٹاور کھڑا کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو للکارا کہ میں نہیں مانتا کسی خدا کو، خدا صرف میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور کہاں ہے خدا، میں دیکھتا ہوں کہاں ہے خدا. تو اس نے پھر ایک بہت بڑا ٹاور جو تھا وہ بنوایا، اور اس ٹاور کے جب وہ ٹاور کمپلیٹ ہو گیا اس کو کہتے ہیں ٹاور آف بیبلون. اس کا نام ہی ٹاور آف بیبلون ہے. جب وہ ٹاور بنایا تو وہاں سے پھر اس نے اوپر اس کے گیا، اور یہ دیکھیں ٹاور آف بیبلون، اس کو آپ سرچ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اور یہ بک آف جینیسس چیپٹر 11 ورس نمبر 1 to 9 یہ اس کا اوریجن ہے سارا. اور وہ سوری ووری کے اوپر چڑھتا ہے اور وہاں سے وہ اللہ کو نعوذ باللہ للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اوپر چڑھ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہاں پر مجھے کوئی خدا نہیں ملا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. زمین پر بھی میں ہی خدا تھا، آسمان میں بھی کوئی خدا نہیں ہے، آسمان پہ بھی میں ہی نعوذ باللہ خدا ہوں. اب ہوا یہ کہ جب اس نے یہ مینار بنوا لیا اور وہ چڑھا، اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو سزا یہ دی کہ جب وہ نیچے آیا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی مختلف زبانوں کے اندر اس کی قوم کو توڑ دیا، بانٹ دیا، ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ کچھ گروپس، الگ الگ گروپس بن گئے الگ الگ زبانوں کے، اور ان کو ایک دوسروں کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. زبان جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں اس کی قوم کے اندر بنا دی، ان کو تقسیم کر دیا مختلف زبانوں میں. جی نمرود کی بات کروں، اور کچھ جگہوں پہ نمرود نہیں بلکہ نابز کے ناظر ایک اور جو ہے بادشاہ وہ دکھایا جاتا تھا، لیکن موسٹ ہسٹورینز جو ہیں اس کو ٹاور آف بیبلون کو منسوب نمرود کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو انگلش میں نمراڈ کہتے ہیں، NIMROD، نمراڈ. ٹھیک ہو گیا. بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ، جو بھی وہ بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور وہ کوئی سزا اس کو یہ مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، تباہ کر دیا مختلف زبانوں کے اندر. وہاں سے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، اور انسان کا جو انسان کی زبان ہوتی ہے اس کا بہت گہرا دار و مدار ہوتا ہے اس کی سوچ کے اوپر، اس کے کلچر کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے رہن سہن کے اوپر، روایات کے اوپر. تو اس وجہ سے کیونکہ مختلف زبانیں بن گئیں تو لوگوں کی سوچ میں تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی بھی آتی گئی. اور پھر یہ لوگ اپنے اسی زمانے کے اور اس علاقے کے جو بت تھے ان کو لے کر، اور جو وہی ساری پولیتھیزم کی پریکٹس تھی، ان کی شرکیہ جو ان کا دین تھا، اس کو لے کر آگے زمین میں مختلف مقامات پر آگے پھیل گئے، جیسے کہ انڈیا میں، اور گریک میں، یونان میں، روم میں، مصر میں. مغرب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ انکاز اور ماینز، یعنی برازیل، اسپین، اسپانیہ، اور اوپر جو ہے نارڈکس جو ہیں نارڈز، اور نیدرلینڈز اور یہ اسکینڈینیویا اور اس طرح کے مختلف مقامات پہ دنیا میں وہ پھیل گئے، جس وجہ سے، اور چائنا میں بھی، اس وجہ سے مختلف علاقوں کے اندر تقریباً ایک ہی جیسے آپ کو نظر آنے والے بت نظر آتے ہیں جو کہ مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک ہی طرح کے بتوں کی پورا ایک میتھولوجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. مثال کے طور پر جو اگر ایک جو ہے یونانی بتوں کے اندر ایک تھور جو ہے نعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں یہ بجلی کا اور گرج چمک کا بادشاہ ہے، تو اسی طریقے سے آپ کے جو ہے گریک نارڈک ہے میرا خیال طور، اسی طرح گریک کے اندر ایک اور خدا ہوگا، وہ بھی بجلی گرج چمک کا ہوگا. اسی طرح جو ہندوز ہیں ان کا بھی ایک ہوگا. اسی طرح ایجپشن جو مصری ہیں فرعون کے زمانے کے جو بت ہیں ان کے اندر بھی ایک ہوگا. اسی طرح شہر بابل کے اندر جو بت تھے ان کے اندر بھی ایک ہوگا. چائنا اور جاپان کے اندر بھی ایک اسی طرح کا بت ہوگا. تو ایک ہی بت کو
ایک ہی دیوی دیوتا کو مختلف ناموں کے ساتھ زبان کے اعتبار سے اور تھوڑے بہت چینجنگ اس کے اپیرنس کی، اس کی چہرے کی کر کے، تو یہ سیم بتوں کی اور دیوی دیوتاؤں کی جو ہے وہ پوری دنیا میں پوجا ہوتی رہی، عرب میں بھی ہوتی رہی. تو ان کے نام چینج ہو گئے مختلف زبانوں کے اعتبار سے، اور تھوڑی بہت ان کی جو ان کا روپ تھا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، لیکن میجر جو ہے وہ ایلیمنٹس ان کی وہی رہے، کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کی وہی رہی. اب انہی بتوں کی پھر انہوں نے جو ہے نمرود کے زمانے کی بات کروں، شہر بابل کی بات کروں، اور بھی اس میں بادشاہ ہیں نمرود سے پہلے بھی. شہر بابل میں یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے کیا ہوا کہ، اور خاص طور پہ بعد میں روم کے اندر بھی اس پریکٹس کو بہت زیادہ دوبارہ سے دہرایا گیا، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بتوں کی خصوصی دن مقرر کیے کہ ہم ویسے تو روز ان سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جس طرح ہندوؤں میں ہوتا ہے نا کہ آج لکشمی دیوی کی خصوصی پوجا ہے، یا آج ہنومان کی خصوصی پوجا ہے، یا آج گنپتی پپا کی خصوصی پوجا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح انہوں نے کچھ دن مقرر کر لیے کہ اس دن ہم ان بتوں کی خصوصی پوجا رکھا کریں گے، کیا کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے ان کی مفروضاتی طور پر، کچھ ساختہ طور پر جو برتھ ڈیٹس ہیں اس کو ساختہ طور پر وہ بنا لیں کہ جی فلاں دن ہمارا جو فلاں بت ہے یا فلاں دیوتا یا دیوی ہے وہ پیدا ہوئی تھی یا ہوا تھا، اور اس طرح ہر ایک کی الگ الگ انہوں نے تاریخیں اپنی طرف سے ہی مقرر کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تو جی میرا خیال ہے بالکل ذوالکفل جو تھے ایزیکیل وہ اسی وقت تھے نبی، لیکن مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کیونکہ مجھے بھول گیا ہوا ہے، آپ اس کو ایسا چیک کر لیجیے گا. میرا خیال ہے کہ ذوالکفل ہی تھے بالکل. تو اب ہوا کیا کہ یہاں سے انہوں نے یہ شروع کیا، اور پھر ساتھ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی یہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے اصل میں ابلیس نے شروع کرائی ہے، اور بتوں کی پوجا کے ذریعے سے ابلیس کی بلا واسطہ یا انڈائریکٹ کہہ لیں پوجا جو ہے وہ کی جاتی ہے. یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ ہونا ہو کہ ہم نے ابلیس کی پوجا کرنی ہے، لیکن اصل میں تو وہ ابلیس کی پوجا ہی ہو رہی ہے کیونکہ وہ شرک پر مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح انہوں نے ان بتوں کے لیے پھر بلی چڑھانی شروع کی، اور اس بلی کے اندر یہ بچے اپنی قوم کے جو تھے وہ سیکریفائز کرتے تھے، ان کی قربانی ان کی دیتے تھے، بلی چڑھاتے تھے اپنے بتوں کے لیے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا کہ جب ظاہر ہے جب ایڈوانسمنٹ آتی ہے اور نسل آگے ترقی کرتی ہے اور ماڈرن ہوتا ہے زمانہ، تو لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اپنے بتوں کے نام پر تو مکھی بھی ہم مار کے ذبح کر سکتے ہیں، یا اس کو بھی ہم اس کی بھی بلی چڑھا سکتے ہیں، یا اس کو بھی نذر کر سکتے ہیں، اس کو بھی قربان کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی اولادوں کو کیوں کر رہے ہیں. تو پھر رومیو نے خاص طور پر اسی پریکٹس کو دوبارہ سے اڈاپٹ کیا اپنے علاقے میں، اور وہاں پر انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ اسٹارٹ کیا کیکس بیک کرنے کا. جو بیکری سے آپ کیک لے کے آتے ہیں نا، کریم کیک ہے یا چاکلیٹ کیک ہے، وہ کیکس ہوتے ہیں، برتھ ڈے کیکس جو ہوتے ہیں. تو یہ کیکس انہوں نے ان بتوں کی خصوصی دنوں کے اوپر بالخصوص بیک کر کے اور ان کو ان کے سامنے رکھ کے اور ان کا نام لکھ کے اور ان کی طرف نظر کر کے تو ان کو کاٹنا اور قربان کرنا شروع کیا. یہاں سے آگے اگر آپ نے میرا ویڈیو لیکچر دیکھا ہو جو ہے پہلا والا، تو اس میں تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے کانسٹنٹین رومی بادشاہ تھا جس نے عیسائیت کے اوپر قبضہ کیا، اور عیسائیت کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے اس نے عیسائیت کو خراب کیا، اور اس کے اندر اپنے دین کی جو بت پرستی کے ایلیمنٹس تھے اور بت پرستی کی چیزیں تھیں، اور ان کو اور مختلف تہوار بت پرستی کے تہوار جو تھے ان کو جوڑا عیسائیت کے اندر. جس طرح 25 دسمبر جو ہے وہ نمرود کی سالگرہ
منائی جاتی تھی، اور بعد میں اس کا جو بیٹا تھا نمرود کا تموز، اس کی بھی 25 دسمبر منائی جاتی تھی شہر بابل کے اندر. تو یہ رومی بھی مناتے تھے تموز کی. تو وہاں سے پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مفروضاتی طور پر تاریخ کو خراب کر کے 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ان کی سالگرہ جو ہے تاریخ پیدائش کی مناسبت سے وہ منانی شروع کر دی. اس کو کرسمس کہتے ہیں. حالانکہ جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سردیوں میں یعنی کہ دسمبر میں فوت نہیں تھے ہوئے، یعنی ان کے مذہب کے حساب سے جو ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. در حقیقت تو یہ نہیں کہ ان کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا اور دوبارہ پھر انشاء اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں گے اور جال وہ قتل کریں گے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہوتے ہوئے اور مسلمانوں کے لیڈر ہوتے ہوئے. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سردیوں میں نہیں بلکہ وہ موسم بہار کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو موسم بہار تو ہوتا ہے آپ کا مارچ اپریل مئی کے مہینوں میں یا فیبرری مارچ اپریل کے مہینوں میں. وہ تاریخ جو تھی وہاں سے انہوں نے دانستہ طور پر خراب کی تاکہ اس مناسبت سے تہوار منایا جائے. اور اگین پہلے لیکچر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، تعویذ لکھنے والے جادوگر کی تو نیت اس میں پوری ہے نا اس تعویذ میں. تو آپ کی نیت ہو نہ ہو، تعویذ آپ پہ اثر کرے گا. اگر جادوگر نے وہ تعویذ آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز آپ ویڈیو گیم میں یا مووی میں یا ایکس وائی زی کہیں پہ ڈیزائن دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں تعویذ ہیں، سمبلز ہیں، تو وہ اثر کریں گے کیونکہ وہ جس نے لکھے ہیں اس نے اپنی نیت کے ساتھ لکھے ہیں. تو جادو نیت کے ساتھ ہوتا ہے، کرنے والے کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو شرک ہے وہ جو کروا رہا ہوتا ہے اس کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب کانسٹنٹین ابھی بھی جتنے بھی عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم جو ہے ولادت یا یوم پیدائش مناتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس کے نام پر، اصل میں وہ تموز اور نمرود کی یوم پیدائش منا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا. اسی طریقے سے یہ والا جو تہوار تھا برتھ ڈے منانا، اچھا جو بتوں کی برتھ ڈے میں منانی شروع کی نا تو انہوں نے بعد میں پھر رومیوں نے اپنی برتھ ڈے بھی منانی شروع کر دی ذاتی طور پر کہ ہم اپنی جو ہے سالگرہ وہ مناتے ہیں. اور میں بھی اس دن پیدا ہوا تھا اور پھر وہاں سے تحفے تحائف اور وہ کیک بیک کرنے والا جو تھا سلسلہ شروع ہو گیا. اور اپنے ساتھ بھی اس تہوار کو منسوب کر لیا اور معاشرے کے اندر وہ تہوار پھیل گیا. اور جس دن بھی کسی شخص کی سالگرہ ہوتی ہے تو اس کے عزیز و قارب یا اس کے دوست احباب یا اس کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں اس کے، وہ اس کی سالگرہ مناتے ہیں اور اس میں خوشی سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور تحفے تحائف اس کو دیے جاتے ہیں. کیک باقاعدہ طور پر بیک کیا جاتا ہے، پھر اس کیک کو کاٹا جاتا ہے اور اس کیک کو کاٹنے سے پہلے اس کے اوپر موم بتی لگائی جاتی ہے اور اس موم بتی کو پہلے جلایا جاتا ہے، پھر اس کو بجھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے میک اے وش، خواہش کرو کوئی یا دعا کرو کوئی. تو موم بتی کو پھونک مار کر بجھانے کا دعا سے جو اصل میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آستین کے ساتھ منہ پہنچنے سے اور آگ کو یا شمع کو یا موم بتی کو دیا کو پھونک مار کر بجھانے سے رزق میں کمی آتی ہے. اس کی وجہ ان کی مناسبت یا ان کے مطابق کیا تھی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ایک تو ظاہر ہے کہ آپ جب آستین سے منہ پہنچیں گے تو یہ غلاظت یا ایک گند آپ کے کپڑوں پر ہے اور وہ فرشتے غلاظت کو پسند نہیں کرتے اور آپ کی اپیرنس، آپ کی جو آؤٹ لک ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ بذات خود آپ کا لباس جو ہے وہ ایک اسے گھن آئے گی. تو رحمت کے فرشتے جو ہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ آئیں اللہ تعالیٰ کی برکت کے. دوسرا موم بتی کا پھر کیا تعلق ہے؟ موم بتی کو جو پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے یہ باقاعدہ طور پر شیطان کی پوجا کے اندر استعمال ہونے والی رسومات میں سے ایک رسم، ٹھیک ہے. اور جب آپ کوئی شمع جلاتے ہیں اور پھر یا کوئی شمع آپ پھونک مار کے بجھاتے ہیں تو دونوں طریقے سے
وہ شیطان کی پوجا اور اس کے جو رسومات ہیں اس شیطان کی پوجا کے مذہب کی، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ استعمال ہوتی ہیں. اسی لیے شیطان کی پوجا کے لیے باقاعدہ طور پر جو شمع ہے اس کو جلایا جاتا ہے اور اس کو بعد میں پھر آراستہ کیا جاتا ہے، اور اس جلتی ہوئی شمع کے اوپر جس طرح میں نے بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی ایک تعویذ بنا ہوا ہے ادھر زمین کے اوپر، تو ساتھ میں اس کے بیچ میں بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف اسپیسیفک مقامات کے اوپر شمع جل رہی ہے. اور اس کو آلٹر کہتے ہیں. یہاں پر عام طور پر کسی الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عام طور پر کسی جانور کی اس کو ذبح کیا جاتا ہے، مرغی کو یا جانور کو یا بچے کو یا ایک بڑے انسان کو. تو یہ جو شمع کا تعلق ہے باقاعدہ طور پر بطور رسم اس مذہب کے اندر شیطان کی پرستش کے اندر یا جادو کے اندر، جادو بھی شیطان کی پرستش ہی ہے اصل میں، اس کے اندر کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب اس کو بجھایا جاتا ہے تو اس وقت یہ جو شیطان کے پجاری ہیں یہ اپنا سارا عمل کر کے اور اپنی اس کی پرستش کر کے، یا جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جادو کا عمل مکمل کر کے تو پھر اس کو پھونک مار کے بجھاتے ہیں. اور اس وقت پھر وہ ابلیس سے یا جو بھی ان کے شیاطین ہوتے ہیں جن سے وہ مدد لے رہے ہوتے ہیں یا طاقت لے رہے ہوتے ہیں یا ان سے کوئی نہ کوئی کام لے رہے ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور ان سے وہ ان کو وہ اس کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. تو یہ اس لیے پھونک ماری جاتی ہے شمع کو. تو یہی سب کچھ جب آپ آگے دیکھتے ہیں، جب برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی سالگرہ جب منائی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیک کے اوپر ایک شمع انہوں نے رکھی ہوتی ہے، اور وہ یا ایک ہوتی ہے یا بہت ساری ہوتی ہیں، جو مقصد اور منطق ہوتی ہے نا اس کی پیچھے وہی ہوتی ہے، لیکن وہ پتہ آپ کو نہیں ہوتا. لیکن وہ اس طریقے سے ایک کیک ہوتا ہے اور کیک کے اوپر ایک شمع جل رہی ہوتی ہے جو کہ اس کو پہلے پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے، اور جب وہ بجھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، اور پھر وہ خوشی منائی جاتی ہے جی کہ ہم سالگرہ میں منائی ہے اس کی اور یہ بڑا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی نیت ہونا ہو، جادوگر کی تو نیت ہمیں پوری ہے، اور آپ کی نیت ہونا ہو، تہوار جو منوا رہا ہے آپ سے اس کی نیت تو پوری ہے. یا تو یہ ہو کہ ہمارے دین کے اندر باقاعدہ طور پر اس کا کوئی حصہ ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر جو شیطان کے پجاری ہیں وہ ابلیس کے لیے روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ مشابہت آ گئی. لیکن کیونکہ ہم خالصتاً اللہ کے لیے رکھتے ہیں اس لیے اس کے اندر کوئی مزید کسی بھی قسم کی کنفیوژن کی، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی، کوئی اور سوچ رکھنے کی گنجائش یا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں. شمع جلانا اور اس کو بجھانا اور کیک کاٹنا اور سالگرہ منانا اس کا ہمارے دین سے کسی بھی طرح سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ 3 طریقے سے ہوگا. یا تو وہ ہمارے دین کا ایسا ہوگا، یا وہ کسی بھی دین کا ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک عام روایت ہوگی لوگوں کی جس کا کسی تاریخ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو کہ ایک عام معاشرتی چیز ہے. جس طرح میں نے بھی لباس پہنا ہوا ہے، ایک عام معاشرتی چیز ہے، انسان کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں پانی پیوں گا، ایک عام معاشرتی چیز ہے اور انسان کی ضرورت ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تیسری چیز یہ ہوگی کہ وہ کسی اور مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور وہ مذہب اس مذہب کی چیز جو ہے آپ اس کو فالو کر رہے ہوں گے، اس کو اپنا رہے ہوں گے اور اس کو استعمال کر رہے ہوں گے، یا اس کو اپنے اوپر طاری کر رہے ہوں گے یا اس کا حصہ بن رہے ہوں گے، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ وہ کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں. آپ کے مطابق سالگرہ کیوں منا رہے ہیں کہ جی خوشی کا اظہار ہے کہ جو ماشاء اللہ جی وہ 1 سال کا ہو گیا ہے، یا وہ ماشاء اللہ جی 2 سال کا ہو گیا ہے، یا میں ماشاء اللہ جی اتنے سال کا ہو گیا، یا میری بیٹی یا بیٹا یا اہلیہ یا والدین میں سے کوئی یا بہن جو ہے یا بھائی ہے
کوئی بھی ہو یا میرا دوست ہے کوئی اتنے سال کا ہو گیا. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کو اس کی ہسٹری نہیں پتا, اس کی تاریخ سے آپ نا واقف ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو صرف ایک پس منظر اس کی تاریخ کا بتایا کہ بتوں کی پوجا کے ساتھ اس تہوار کو ذات سے, انسانی ذات سے جوڑا گیا. چلیں مان لیتے ہیں کہ جی اس میں بت پرستی تو ملوث نہیں ہے. اچھا چلیں فی الوقت ابھی تک, کیونکہ میں نے اس چیز کو آپ سے ڈسکس نہیں کیا, تو ہم مان لیتے ہیں کہ جی ابھی تک تو اس میں بت پرستی کا کوئی پہلو یا شیطان کی بال واسطہ یا بلا واسطہ عبادت کا کوئی پہلو نہیں آیا. پہلے شیطان کیا کرتا تھا, عام طور پر بہت کم قومیں ایسی گزری ہیں, بہت کم دنیا کی تاریخ میں, انسانی تاریخ میں بہت کم ایسی قومیں گزری ہیں جو کہ براہ راست اور ڈائریکٹلی جو ہے ابلیس کی یا شیطان کی پوجا کرتی ہیں. عام طور پر شیطان کیا کرتا ہے, وہ بت پرستی کے ذریعے سے یا اس طرح کی مختلف اور طریقوں کی تہواروں کے ذریعے سے یا خرافات کے ذریعے سے وہ اپنی پوجا کرواتا رہا ہے. لیکن اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے, اس کو کہتے ہیں ماڈرن ڈے سیٹنزم, جدید دور کی شیطانیت. سیٹنزم ایک وہ مذہب ہے جو کہ پہلے یہ سارے بت پرست اور شیطان کی, ابلیس کی چھپ کے پوجا کرنے والی ہیں کچھ تنظیمیں یا کچھ لوگ جو تھے, یہ ڈھکے چھپے طریقے سے اپنے بند دروازوں کے اندر یا اپنے گھروں کی یا علاقوں کی تہہ خانوں کے اندر ابلیس کی پوجا کیا کرتے تھے. یا اگر ہندوؤں کی بات کروں تو ان میں صرف ایک قوم ہے اگوری جو یہ کام کرتی ہے, جو کہ براہ راست ابلیس کی پوجا بھی کرتی ہے اور وہ جو ہے جادو بھی کرتی ہے اور وہ انسان کا قتل بھی کرتی ہے اور اس کا خون بھی پیتی ہے. اور یہ جو اگوری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگوری جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہندو نہیں ہے, وہ یہ میں نے سارے اگوری کی تصویر آپ کو سامنے بتا دی. یہ اصل میں ابلیس کی پوجا کرنے والے انڈین ہیں, ٹھیک ہے. یہ نشہ بھی کرتے ہیں, یہ چرس بھی پیتے ہیں, یہ ابلیس کی پوجا بھی کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ہندو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم ہندو ہیں, ہم بھگوان کو مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ہم شیوا کو مانتے ہیں. اور ساتھ میں یہ پھر براہ راست جو ہے وہ ابلیس کی پوجا بھی کرتے ہیں. یہاں پر ایک جو دھوکہ وہ ہندوؤں کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم شیوا کو مانتے ہیں. اب شیوا کے ساتھ مسئلہ ہے کہ جو شیوا ان کا خدا ہے ہندوؤں کا, یہ جو شیوا ہے یہ اصل میں بذات خود ابلیس کی پرچھائی ہے, ٹھیک ہے. ہندو اگر کوئی دیکھ رہے ہو تو ان سے معذرت, لیکن آپ اپنے مذہب کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. شیوا جس کو ہندو جو ہیں وہ اپنے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا مانتے ہیں یا خداؤں میں سے خدا مانتے ہیں, شیوا جو ہے اصل میں ابلیس کی براہ راست پرچھائی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کی پرچھائیاں اور مختلف مذاہب کے اندر ابلیس کی استعمال ہوتی رہی ہے. تو اب اگوری جس طرح شیطان کی پوجا کرتے ہیں اپنے علاقے میں انڈیا کے اندر کھلے عام سر عام, اس طریقے سے مغربی معاشرے کے اندر جدید دور کے اندر آج کل کے دور کے اندر جو مذہب ہے جس کے تحت ابلیس کی براہ راست پوجا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیٹنزم. سیٹن کہتے ہیں ابلیس کو انگریزی زبان کے اندر, اور سیٹنزم کا مطلب ہے ابلیس کی پوجا کا مذہب, ٹھیک ہے. یہ سارے ابلیس کے پجاری, ابلیس کے ماننے والے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سارے ابلیس کی پوجا کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. یہ پیچھے درمیان میں ابلیس کا انہوں نے بت بنایا ہوا ہے, جس کو پہلے جو میرا لیکچر ویڈیو بیان تھا اس کے اندر میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا. تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابلیس کی پوجا کر رہے ہیں. اچھا اب اس جو جدید یہ دیکھیں سر عام کر رہے ہیں, سر عام ان کے دل سے جلوس جو ہیں وہ ہوتے ہیں مغربی معاشرے کے اندر, اور وہ اس فتنے کو پورے زور کے ساتھ پھیلا رہے ہیں سر عام, کیونکہ وہاں پر یہ مذہبی آزادی دے دی ہے حکومت نے کہ ہر مذہب اپنی مرضی کے, ہر مذہب کا ماننے والا یا ہر مذہب کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تشریح اور اس کو پھیلا سکتا ہے, لوگوں تک پہنچا سکتا ہے اور اس کی
تبلیغ کر سکتا ہے. تو باقاعدہ طور پر پھر وہاں پر یہ سارا کا سارا کام شروع ہو چکا ہوا ہے. بہت سال ہو چکے ہیں اس کو, 1 دہائی سے اوپر ہو چکا ہوا ہے, غالباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ اب عروج پکڑ چکا ہوا ہے. اب اسی مذہب کو اگر ہم ڈسکس کریں تو جو ماڈرن ڈے سیٹنزم ہے اس کو فروغ دینے والا جو شخص تھا, یا اس کو کہہ لیں دنیا کے آگے کھول کر لانے والا جو شخص تھا, اس کا نام تھا اینٹون لیوی. اینٹون لیوی, اینٹون سینزور لیوی. یہ امریکی مصنف تھا, موسیقار بھی تھا, اور ابلیس کی براہ راست پوجا کرنے والا بھی تھا. لیوی نے ایک باقاعدہ طور پر چرچ شروع کی, چرچ آف سیٹن کے نام سے. چرچ ایک عمارت کا, ایک بلڈنگ کا, ایک کمرے کا نام نہیں ہوتا. چرچ ایک پورے نظام اور سسٹم کا نام ہوتا ہے. اصل میں اگر ہم بات کرتے ہیں رومن کیتھولک چرچ کی, تو وہ ایک پورا نظام ہے جو رومیوں نے عیسائیت کو خراب کر کے اور اس میں اپنی بت پرستی کی چیزیں اور شیطان کی پوجا ملا کر بنایا ہوا ہے. تو وہ چرچ جو ہوتا ہے ایک پورا باقاعدہ نظام ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس آپ کے عمل کرنے والے یا پجاریوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے لیے. ایک مطلب جو جسمانی جگہ کی بات نہیں کر رہا, ایک نظام کے تحت اکٹھا کرنے کے لیے. تو اس نے بنیاد رکھی چرچ آف سیٹن کی, اینٹون لیوی نے, جہاں پر باقاعدہ طور پر پھر جو ہے وہ شیطان کی پرستش جہاں پر کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, یہ اس کے کمرے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ وہ خود ہے جہاں تک میرا خیال ہے. اور یہ انسانی, یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, 1967 1967 کے اندر یہ خبر میڈیا کے اندر آئی کہ فرسٹ سیٹینک بیپٹزم ان ہسٹری. یعنی کہ جس طرح جو عیسائی ہوتے ہیں, کرسچنز ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر ایک سو کالڈ ان کا ہولی واٹر, یا ہولی واٹر اگر نہیں ہے تو ان کا جو پریسٹ ہوگا, پجاری ہوگا, وہ کسی بھی پانی کے اندر بچے کو ڈبوئے گا. اور اگر بچپنے کے اندر آپ نہیں ڈوبے تو آپ بڑی جو ہے عمر کے اندر بھی آپ کو مکمل نیچے سے ڈبو کے دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور آپ کہا جائے گا کہ آپ پاک ہو گئے, آپ گناہوں سے پاک ہو گئے, اور آپ اب مکمل جو ہے نا وہ عیسائی بن چکے. تو وہی والا عمل جو ہے آپ کو اس تصویر کے اندر یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ بچے کو وہ بیپٹائز کر رہا ہے, یعنی کہ وہ بچے کو یا بچی کو بچپن سے ہی اس مذہب کے اندر شامل کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو اینٹون لیوی ہے, اس نے بعد میں ایک کتاب لکھی جس کو کہا جاتا ہے سیٹنک بائبل. ابلیس کے لیے لکھی جانے والی کتاب, بائبل ویسے کہتے ہیں کسی بھی مذہبی کتاب کو. عام طور پر جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ ایک انجیل کے لیے. عام طور پر یہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی نا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن بائبل کا جو لفظ جو عام طور پر دنیا میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک مذہبی کتاب کے طور پہ, اور جو عیسائی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں انجیل کے لیے بالخصوص. تو اس نے انجیل کے مقابلے میں جو ہے یہ کتاب لکھی تھی, اور اس کتاب کے ذریعے سے اس نے اپنا مذہب جو ہے وہ نشر کرنا شروع کر دیا, اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا, اور اس کو فروغ دینا شروع کر دیا, تاکہ جتنے بھی لوگ اس کو پڑھیں وہ تمام تر لوگ اس مذہب کی تعلیمات سے آراستہ ہو سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس کی اگر کتاب میں آپ کو دکھاؤں, جو کہ میں نے کھولی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے, آپ کو شیئر کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں دا سیٹینک بائبل. میں آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ دیکھیں دا سیٹینک بائبل، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اینٹون سینزور لیوی ایک مصنف بھی تھا، تو لیوی نے خود یہ کتاب لکھی 1900، یہ دیکھیں سن لکھا ہوا ہے 1969 کے اندر، 1969 کے اندر، اور انگریزی زبان میں لکھی گئی تاکہ اس کو دنیا کے اندر آرام سے فروغ مل سکے۔ اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو ایک منٹ ہے، میں آپ کو نا ایک پہلے پکچر دکھا دوں۔ یہ دیکھیں یہ اس کتاب کا پہلا ورک ہے، باہر کا جو کور ہوتا ہے، کور ٹائٹل ہے دی سیٹینک بائبل اینٹون سینزور لیوی۔ حضرات سے، خواتین سے جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خود سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ مت کیجیے گا، مت پڑھیے گا، شیطان کا راستہ اپنے لیے مت کھولیے گا، صرف جو بات آپ کو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں وہیں تک محدود رہیے گا، تاکہ آپ کو شیطان کسی بھی اور طریقے کے مختلف وسوسوں کے اندر اور فتنوں کے اندر نہ الجھا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے ساری، اور اس کے ہم پیج نمبر 67، پیج نمبر 67 پہ جاتے ہیں۔ ریلیجس ہالیڈیز، مذہبی تہوار، ٹھیک ہے، ہالیڈے چھٹی کو نہیں کہتے، ہالیڈے تہوار کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا ہے، ہولی ڈے سے، ہولی LY والا ہولی، یعنی کہ جو ہے مذہبی، پاک مذہبی دن، ڈے، ٹھیک ہے، ہولی ڈے، تو ریلیجس ہولی ڈے۔ سنڈے جو ہے وہ ایک شیطان کی پوجا کرنے والوں کے مذہب کے اندر، چاہے وہ قدیم شیطانی مذہب ہو یا وہ چاہے ماڈرن ڈے جدید سیٹنزم والا مذہب ہو، دونوں کے اندر جو سیٹنزم ہے اس کو ایک منفرد جو اتوار کا دن ہے اس کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اتوار کا دن سنڈے سورج کی پرستش کا دن ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے مذہب میں، اسلام میں، جمعہ جو ہے، جمعۃ المبارک، وہ ہمارا ہولی ڈے ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے، دی ہائیسٹ آف آل ہولی ڈیز ان دی سیٹینک ریلیجن، شیطان کے مذہب کے اندر، اس شیطانیت کے مذہب کے اندر جو سب سے اونچا مذہبی تہوار کا دن ہے، از دی ڈیٹ آف ونز اون برتھ ڈے، وہ انسان کی پیدائش کا خود کا دن ہے۔ دس از in direct contradiction to the holy of holy days of other religions، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے اندر، جس طرح ان مذاہب کے اندر جو نیک دن ہوتے ہیں، یا کم از کم ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو جمعہ المبارک ہمارے لیے ایک نیک دن ہے، ایک اچھا دن ہے، مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، حدیث کے مطابق جمعہ عید مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، عید کی مانند ہے۔ اس کے بالکل متضاد سوچ رکھ کر یہ دن جو ہے شیطانیت کے مذہب کے اندر اس کو رکھا گیا، سوچ سمجھ کر یہ دن جو ہے وہ ایک مذہبی تہوار کے طور پر اپنایا جانے لگا اور اس کو طے کیا گیا۔ We specify a particular God who has been created in an anthropomorphic form of their own image, thereby showing that the ego is not really buried۔ آپ ایک خدا کی پرستش یا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کوئی دن اگر منسوخ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے مذہب میں بالخصوص جمعہ کا دن ہے، ویسے تو ہم روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مومن کا جو ہر نیک کام ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے، لیکن بالخصوص جمعہ کا دن جو ہوتا ہے اس کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ عیسائیت کا مذہب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بھی شیطانیت جو ہے اس کو لے آیا گیا ہے، جب اس کو خراب کیا گیا تو وہاں پر بھی جو ان کا اصل میں دن تھا سبات، جو سبت کہتے ہیں عربی میں اس کو، اور اس کو سیٹرڈے ہفتے کا جو دن ہوتا ہے وہ تھا۔ تو بعد میں جو رومن کیتھولک چرچ ہے، کیونکہ وہ ایک شیطانیت سے بھری ہوئی آرگنائزیشن ہے، تو اس کو انہوں نے خراب کر کے تو اس کو رکھ دیا سنڈے کے اوپر، جو ابلیس کا اور سورج کی پرستش کا دن تھا۔
رومیو کے دور کے اندر. اس دن پر اب چرچ جو ہے وہ پوری دنیا میں عام طور پر جو کرسچن چرچز ہیں وہ سنڈے کو اپنی جو مذہبی عبادت کرتے ہیں یا مناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اصل میں وہ ہفتے کا دن تھا. تو اسی طریقے سے اگر ہم واپس چلیں اس کتاب کے اوپر جو بھی ہم نے کھولی ہوئی تھی, اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ ایک اللہ کی یا خدا کی اصل خدا کی پرٹیکولر گاڈ جو ہے اس کی عبادت یا اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں, یہ اس کے بالکل متضاد اور اس کی نفی کرتے ہوئے, اس کے خلاف جاتے ہوئے اپنی ذاتی جو ایگو ہے, اپنی ذاتی بڑائی ہے, آپ وہ بیان کرتے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم رب کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں, جب رب کی بات کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی آپ کی جو بڑائی ہے اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اور رب کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب میں تیرا بندہ یا بندی ہوں اور میں تیرے ہی لیے پیدا ہوا ہوں یا ہوئی ہوں, اور میں تیرے ہی خاطر یہاں پر موجود ہوں, اور میں تیرے ہی پر ایمان لاتا یا لاتی ہوں, اور تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی بجائے اس کے متضاد میں, اس کے خلاف اپنی بڑائی رکھ کر, اس رب سے اوپر رکھ کر, تو اس کو اس دن کو مناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دا سیٹنسٹ فیل, جو شیطان کا پجاری ہے, وہ کیا محسوس کرتا ہے کہ وائی ناٹ ریئلی be honest, and if you are going to create a god in your image, why not create the god as yourself. کہ بت جو انہوں نے بنائے ہیں ظاہر ہے ان سب کے دو دو بازو ہیں, دو دو ٹانگیں, زیادہ تر بتوں کی بات کروں, ایک سر ہے, دو بازو ہیں, دو ٹانگیں. تو اس نے کیا کیا, بت پرستوں نے, انہوں نے بتوں کی تشبیہ اور تشکیل جو ہے وہ دی اپنے آپ کے ساتھ, اپنے آپ سے جو ہے اس کی مشابہت اختیار. تو اس طریقے سے آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان بتوں کو اپنے جسمانی طریقے سے بت بنا سکتا ہے, خداؤں کے بتوں یعنی کہ جو دیوی دیوتا ہیں ان کی جسمانی حالت اپنے جیسی بنا سکتا ہے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدائی کیوں نہ بنا لیں. یہ وہ فکرہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, وائی ناٹ کریٹ دیٹ گاڈ ایز یور سیلف, اپنے آپ کو ہی آپ خدا کیوں نہ بنا لیں. ٹھیک ہو گیا. Every man is a god if he chooses to recognize himself as one. ہر انسان ایک خدا ہے, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہی خدا کیوں نہیں مان لیتا یا اس کا اظہار کیوں نہیں کر لیتا. Every man is a god if he chooses to recognize himself as one. اگر کوئی انسان چاہے تو وہ اپنے آپ کو بھی خدا بنا سکتا ہے. اگر وہ دیوی دیوتا بنا سکتا ہے تو اپنے آپ کو بھی خدا کیوں نہیں بنا سکتا. تو جو بڑے والے یعنی کہ بت ہیں ان کی اور اگر اپنے مذہب کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہ نفی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس دن ایک خدا کا تصور دیتے ہیں. So the Satanist celebrates his own birthday as the most important day of the year. جو شیطان کا پجاری ہے وہ اپنی سالگرہ کو اور دوسروں کی سالگرہ کو سال کے سب سے عظیم مذہبی تہوار والے دن کے طور پر مناتا ہے. ٹھیک ہے. After all, aren't you happier about the fact that you were born than you are about the birth of someone who have never even met. انہیں کے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور شخص کی سالگرہ کو منائیں, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سالگرہ کو منائیں, رب کی نفی کرتے ہوئے کہ ہم جو ہے رب کی اور دوسروں کی جو سالگرہ منانی ہے اپنی سالگرہ کیوں نہ منائیں. ٹھیک ہے, مطلب رب کی تو سالگرہ مناتے کوئی نہیں, میں ان کی دیوی دیوتاؤں کی اس میں بات کروں. اور فور دیٹ مینر aside from religious holidays, اور اس کے علاوہ بھی مختلف دوسرے مذہبی تہوار کے علاوہ why pay higher tribute to the birthday of a president or to the date in history
or to a date in history than we do to the day we were brought into this greatness of all worlds. یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی پریزیڈنٹ کی سالگرہ منائیں یا کسی اور شخص کی سالگرہ منائیں یا کسی تاریخی دن کا تہوار جو ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. مثال کے طور پر کوئی جنگ ہوئی اور تاریخ میں اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان اس دن کو تاریخی طور پر منائیں. مثال ایک میں نے دی ہے، ظاہر دوسرے مذاہب کے اندر بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہوں گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کی اپنی پیدائش کے دن کی سیلیبریشن کیوں نہ کریں، اس کو کیوں نہ، اس کی منادی کیوں نہ کریں، اس کو کیوں نہ منائیں، اس کا تہوار کیوں نہ منائیں، اس کو جوش و خروش سے کیوں نہ منائیں جب آپ خود اس دنیا کے اندر آئے تھے. Despite the fact that some of us may not have been wanted or at least were not particularly planned, we are glad if no one else is that we are here. یعنی کہ چاہے ہم خود پیدا نہ ہونا چاہتے یا ہمیں پیدا نہ دانستہ طور پر کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی، والدین کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ہم پھر بھی خوش ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم پیدا ہوئے. یو شوڈ گیو یور سیلف اے پیٹ آن دا بیک. اپنے آپ کو آپ کمر پہ تھپکی دیں. بائی یور سیلف وٹ ایور یو وانٹ. جو کچھ آپ کا دل کرتا ہے اس کو آپ خریدیں. ٹریٹ یور سیلف لائک اے کنگ اور گاڈ نعوذ باللہ دیٹ یو آر. اور اپنے آپ کو ایک بادشاہ بلکہ نعوذ باللہ ایک خدا کی طرح اس دن منائیں کہ میں بادشاہ ہوں، نعوذ باللہ میں خدا ہوں. ٹھیک ہے. And generally celebrate your birthday with as much pomp and ceremony as possible. اور عمومی طور پر اپنے اس تہوار کو، مذہبی تہوار کو، جس میں آپ اپنی رب کی نفی کر کے اپنے آپ کو رب سے اوپر رکھ رہے ہیں یا دیوتاؤں کی نفی کر کے اپنے آپ کو دیوتا سے اوپر رکھ رہے ہیں، آپ اس دن کو پورے جوش اور خروش اور ولولے اور پوری تیاری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ منائیں. ٹھیک ہو گیا. After one's birthday, the two major satanic holidays are والپرکسات and Halloween. اور اس کے اوپر ابھی ہم نہیں جائیں گے، ایک بالکل الگ ٹاپک ہے. اب یہاں تک ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا کہ جو قدیم زمانے کی کیا تاریخ ہے اس سالگرہ والے تہوار کی، اور جدید شیطانیت کے اندر کیا خصوصیت اور کیا امپورٹنس رکھتا ہے یہ برتھ ڈے کا، سالگرہ کا تہوار کر دینے. اب آگے چلتے ہیں ہم 12 ربیع الاول اور اس کی مناسبت سے منائے جانے والے مولد یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نمبر 1، یہ جو تہوار ہے یہ آج تک کسی نبی نے نہیں منایا علیہ السلام. آج تک کسی نبی کے کسی صحابی نے نہیں منایا. بالخصوص نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منایا. یہ میں عیسائی جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو، عیسائی بھائی ہمارے، ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. نہ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے منایا. یہ میں جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا. نہ ہی ان تینوں یا کسی بھی نبی کے صحابی نے یا ان کے ساتھیوں نے، حواریوں نے منایا. نہ اپنے لیے منایا، نہ ان نبیوں کی سالگرہ کبھی منائی گئی ایک تاریخ میں ان کی زندگی کے اندر. بعد میں جو مذاہب جب خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو منایا. ہم نے بات کی تھی سلطنت فاطمیہ کی، فاطمیدز کیلیفیٹ کی. تو فاطمیدز نے اس کو بہت بعد میں، کیونکہ ظاہر ہے 909 عیسوی کے اندر اگر وہ خود سلطنت کا آغاز کر رہے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے اس کو تہوار کو فروغ دیا اور منایا. اور اسی طریقے سے اس ساری کڑی کو اگر آپ جوڑیں تو
دیکھ کر جلوس اور عید میلاد جی وہ صحیح انہوں نے فرمایا، کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جو سلطنت یا خلافت فاطمیہ تھی وہ خود فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے تھے، تو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے کا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں فی الحال ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک عام بات کروں سب مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر کہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی لوگوں کے اندر اپنی غیر مقبولیت کم کر کے ایک مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے اس چیز کو فروغ دیا ہے، ایک نیا تہوار ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں، کیونکہ عیسائی جب اپنے نبی کی یوم پیدائش مناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ ہم ان سے کیا کم محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں سے یہ تہوار جو ہے یہ شروع ہوا اور بالخصوص پھر فروغ پایا انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور وہاں سے پھر یہ پاکستان کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان زیادہ ہیں، پاکستان کے اندر اس تہوار کو پھیلایا گیا، پھر ایک مخصوص مسلک کے ذریعے سے پاکستان تک پہنچا، اور یہاں پر اسی مسلک نے اس تہوار کو بہت زیادہ جو ہے وہ فروغ دیا پاکستان کے اندر اور نبی کی محبت میں، اور ان کو لوگوں کو اس کے اندر بیوقوف بنایا اور اکسایا گیا کہ یہ تو نبی کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، باقی نبیوں کے انبیاء کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کروں، جو فالوورز ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی تو اپنے نبی کی مناتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ پہلی بات ہمیں پتہ لگی کہ تاریخ میں کبھی کسی نبی نے یا ان کے ساتھی نے نہیں منایا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی طور پر خود اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں تھا کہ وہ کس دن پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی طور پر اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں وہ تاریخ نوٹ نہیں کی جاتی تھی، عرب کے اندر یہ والا تہوار کیونکہ منایا نہیں جاتا تھا۔ تو پھر یہ تہوار ہم کیوں مناتے ہیں؟ سوال یہ ہے، جب بھی آپ اس طرح کا کوئی تہوار مناتے ہیں تو آپ کو یہ اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور وہ کس جگہ سے اخذ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتا دی ہوئی تھی کہ وہ پیر کے روز پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، اب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے پیر کے روز، اور منڈے کو ہی وہ فوت ہوئے تھے پیر کے روز، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے مذہب کے اندر یہ خرافات انہوں نے پلائی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں یہودیوں کی اور شیطان کے پجاریوں کی، جنہوں نے ہمارے مذہب کے اندر خرابیاں اس طرح کی بہت ساری پیدا کروائی ہیں مختلف لوگوں کے ذریعے سے۔ ان کے مطابق، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہیں پر ان کی آپس کی ڈسکشن کے اندر کہ ہم نے تو ان کو اتنا بیوقوف بنا دیا کہ اپنے ہی نبی کی یوم وفات یا وصال کو ہی یہ ان کی یوم پیدائش مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ وہ آئے تھے، حالانکہ ہم خوشی یہ منا رہے ہیں کہ وہ دنیا سے نعوذ باللہ رخصت ہو کے چلے گئے، دوسرے الفاظ میں ان کی جان چھوٹی۔ اچھا، پوائنٹ یہ ہے کہ حتمی طور پر یہ کہیں ڈسائڈ نہیں ہوا کہ 12 ربیع الاول ہی ان کی حتمی طور پر تاریخ پیدائش تھی۔ جو خوارزمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 ربیع الاول کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور امام الکلبی اور امام کلبی اور مخنف، ابو مخنف، ان کا جو زاویہ یہ تھا کہ وہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ تو اتنی ساری مختلف تاریخ ہمارے پاس آ رہی ہیں
تو کہاں لکھا ہوا ہے حتمی طور پر؟ کیا کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے؟ اگلی بات، کچھ جو ریسرچرز مفکرین ہیں ان کے مطابق یہ 9 ربیع الاول جو ہے اس کو بنتا ہے منڈے. اس میں کیلکولیشن کی کس طرح جا رہی ہے کہ جی 571 جو تھا سن، اس کے اندر یہ ڈیٹ کورسپونڈ ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ایک منڈے کو پیدا ہوئے. اور وہ جو ایک منڈے تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کیلکولیشن کے حساب سے وہ منڈے، وہ جو پیر کا دن ہے وہ آتا ہے 12 کو، کوئی کہتا ہے وہ آیا تھا 9 کو، کوئی کہہ رہا ہے وہ آیا تھا 1 کو، کوئی کہہ رہا ہے وہ آیا تھا 2 کو. تو ہمارے پاس وہ کریکٹ ڈیٹ ہی نہیں ہے ان کی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وصال، جس دن وہ دنیا سے تشریف لے کے گئے تھے، جس دن وفات پائی تھی انہوں نے، جس دن وفات ہوئے تھے، وہ کنفرم ڈیٹ ہے 12 ربیع الاول کی. ٹھیک ہے، تو اگر ایک کنفرم ڈیٹ آپ کے پاس 12 ربیع الاول کی موجود ہے، لیکن آپ کے پاس کنفرم ڈیٹ ان کی پیدائش کی موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک اتوار کے دن پیدا ہوئے تھے، تو پھر مجھے بتا دیں کہ کس مفروضے کے تحت اور کس بنا پر یہ جو یوم ولادت نبی ہے یا یوم میلاد کہتے ہیں اصل میں سیلیبریشن کو، سوری میلاد کا جو ویسے لفظ ہے نا وہ ہوتا ہے ایک سیریمونی. ٹھیک ہے، تو عید کہتے ہیں سیلیبریشن کو. عید، میلاد النبی، اور میلاد النبی اگر کسی نام کے ساتھ منسوب کر دینا تو اس میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی یوم پیدائش. عید میلاد جس کو مولد کہتے ہیں، اس کا مقصد ہی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی یوم ولادت کو منا رہے ہیں. تو یہ یوم ولادت تو نہیں ہے. اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے، یہ کنفرم تاریخ میں کنفرم ہے، حتمی طور پر کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے وصال فرما گئے، وفات پا گئے. تو اگر آپ کو حتمی طور پر یہ نہیں پتہ کہ ان کی یوم پیدائش کیا تھی، لیکن آپ کو حتمی طور پر یہ پتہ ہے کہ ان کی یوم وفات کب ہے یا ان کی یوم وصال کب ہے، تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ 12 ربیع الاول کو اصل میں جو یہودی ہیں اور جو شیطان کے پجاری ہیں وہ کس چیز کا تہوار آپ کے ذریعے سے منوا رہے ہیں. کیا وہ ولادت کا منوا رہے ہیں کہ کیا وہ نعوذ باللہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کی خوشی منا رہے ہیں؟ اور آپ کو بھی اسی کے اندر انہوں نے ملایا ہوا ہے. ساتھ میں اس کو جوڑ لیں شیطان کی اور شیطان کی پوجا کے مذہب کے اونچے ترین تہوار آپ کی سالگرہ کے ساتھ، ایک انسان کی سالگرہ. ظاہر ہے ہمارے لیے ہم سے بڑھ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث میں بھی ہے. تو اپنی سالگرہ، اگر سالگرہ حلال ہوتی تو ہم اپنے سے زیادہ ان کی سالگرہ منا رہے ہوتے، لیکن آپ کو تو ان کی حتمی طور پر کنفرم ڈیٹ آف ولادت کا نہیں پتہ. پہلی بات، کنفرم ڈیٹ آف وصال ان کی وفات کا وہ آپ کو پتہ ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے. نمبر 3، شیطانیت کا جو مذہب ہے اس کے اندر ابلیس کی پوجا کا ایک طریقہ ہے سالگرہ منانا، اپنی ہو اور اپنی نہیں تو اپنے سے بڑھ کر کسی کی، وہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. چوتھا، قدیم تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس کا ابتدا کہاں سے ہوئی، اور کیک کاٹنے کا مطلب ہے بلی چڑھانا اصل میں، چاہے وہ نعوذ باللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک کاٹ رہے ہوں، یہ بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اسی مسلک سے. اور وہاں کو دیکھا دیکھی سب نے شروع کر دیا. اور چاہے وہ آپ کسی بت کے لیے کیک کاٹ رہے ہوں یا کسی بت کے لیے بچہ بلی چڑھا رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کر دیں تو میں اس قدر شدت کے ساتھ غمگین ہوں جس قدر فروغ اس ایک غلط قسم کے رواج کو دیا جا چکا ہے. اور روایتی طور پر تو ہے ہی ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کو ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر، ایک
ریاستی سطح پر اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو آپ سب سے التماس ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا تہوار چاہے وہ سالگرہ ہو یا کوئی اور تہوار ہو اس کے پیچھے پہلے ریسرچ کیا کریں. آپ اگر خود سے ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی اور شخص سے اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ کو ڈسکس کر لیں, خود سے اس کو ریسرچ کرنے کی عادت ڈالیں ساتھ ساتھ, تاکہ آپ اس طرح کی اور جتنی بھی خرافات ہمارے دین میں شامل بہت تیزی سے کی جا رہی ہیں اور زور کے ساتھ کی جا رہی ہیں, بالکل اسی طرح سے جس طرح کہ میں نے لیکچر میں پہلے بتایا تھا کہ کانسٹنٹین نے عیسائیت کے مذہب کو خراب کیا, تو اسی طریقے سے تو ہمیں یہ سارا کچھ ہمیں بھی خراب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کنفرمڈ ڈیٹ جو کنفرم تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی, ان کے وصال کی, وہ 12 ربیع الاول ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. اور ان کی یوم پیدائش کی حتمی طور پر کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ موجود تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اپنے طور پر آپ کیلکولیشن کر کے اتنے بھی مفروضے جو ہیں اس کو قائم کرنے کی کوشش کر لیں. بڑے سے بڑا آپ کیلنڈر لے آئیں جو کہ کنورٹ کرتا ہو عیسائی کیلنڈر کو, یا گریگورین, اس میں گریگورین کیلنڈر ہے, عیسائی کیلنڈر نہیں ہے, اس کو کنورٹ کرتا ہو ہجری کیلنڈر کے ساتھ, وہ آپ کو کبھی بھی حتمی ڈیٹ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی پرانی تاریخ کہیں پر موجود ہی نہیں ہے کہ ایک ایک دن کی تاریخ لکھی کہ کس دن گریگورین کیلنڈر جو جدید کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے دنیا میں, اس کی مناسبت سے ہجری کیلنڈر جو ہے اس کے اندر کیا تاریخ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طریقے کی خرافات سے بچائے اور ہمیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی کی بھی سالگرہ, بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط سالگرہ کو منانے سے اور اس طرح کی اور اتنے بھی خرافات ہیں ان کو منانے سے روکے. تو باقی آپ سرچ کر لیجیے گا انٹرنیٹ کے اوپر. تو جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.